लेकिन जब तक 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा है, फुल कोर्ट नहीं बन सकता। अगर 26वीं आईनी तरमीम नहीं रहती तो आईनी बेंच भी नहीं रहता। फिर फुल कोर्ट कौन बनाएगा? फिर क्या चीफ जस्टिस बनाएगा? चीफ जस्टिस भी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर खड़ा है। अदलिया का अपना सारा ढांचा इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम पर खड़ा है। अकरम शेख ने पार्लिमान को यजीद कहा है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम तो पार्लिमान ने बनाई है, जो मुल्क की जमहूरियत को गाली है या मुल्क के पार्लिमानी निजाम को गाली है। नहीं, ये इमरान रियाज खान और आदिल राजा के दरमियान ना व्यूज की लड़ाई है। इनके दरमियान लड़ाई है कि तहरीक इंसाफ का बड़ा चौधरी कौन है। दोनों के दरमियान आपस में ना व्यूज की लड़ाई है, चौधरी बनने की, तहरीक इंसाफ की लड़ाई है। और जैसे जैसे पीटीआई के लोग नाअहल होते जाएंगे वैसे वैसे ज़िमनी इंतखाबात होते जाएंगे, और पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में एक राय यही है कि मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। टेक्निकली तो वफाक की कोई जिम्मेदारी तो नहीं है वो सूबों को गाड़ियां फराम करना। एनएफसी के तहत सूबों को अपना शेयर मिलता है, सूबों ने अमन मान पर पैसे अपने वसाइल से खर्चने। वो नया नया वजीर आला बना है, फर्स्ट टाइमर है, उसका ख्याल है कि मैं तड़ियां छड़ियां लगा के अफसरों से काम ले लूंगा। ये अफसर शाही बहुत चालाक है, ये ना तड़ियों में आती है ना धमकियों में आती है, ये तिगनी का नाच नचा देती है। सोहेल अफरीदी साहब को अभी पता नहीं है ब्यूरोक्रेसी क्या चीज होती है। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, हम पढ़ते रहते हैं अपने नाज़रीन का फीडबैक। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम की समाअत हुई है, तो आपको क्या लगता है, फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? व्हाट्स योर टेक? लेकिन जब तक 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा है, फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ने बनाया हुआ है। जुडिशल कमीशन जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बना हुआ है। अगर आपने 26वीं आईनी तरमीम सस्पेंड की तो फिर आईनी बेंच भी खत्म हो जाएगा। फिर आईनी बेंच की क्या हैसियत होगी? लेकिन ना, आईनी बेंच खड़ा है 26वीं आईनी तरमीम पे। अगर 26वीं आईनी तरमीम नहीं रहती तो आईनी बेंच भी नहीं रहता। फिर फुल कोर्ट कौन बनाएगा? फिर क्या चीफ जस्टिस बनाएगा? चीफ जस्टिस भी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर खड़ा है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही चीफ जस्टिस लगा है। अगर आप 26वीं आईनी तरमीम खत्म करेंगे तो चीफ जस्टिस भी खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें गिर जाएंगी अगर आप 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करेंगे। अदलिया का अपना सारा ढांचा इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम पर खड़ा है। आईनी बेंच से लेके चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक हर कोई, और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, नए जजेस की तैनातियां, सब कुछ 26वीं आईनी तरमीम पे हुआ है। अगर आप 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करते हैं तो फिर मुल्क में चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी खत्म हो जाएगा, आईनी बेंच भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि 26वीं आईनी तरमीम खत्म होगी। मुझे नहीं लगता फुल कोर्ट बनेगा। मेरे ख्याल में आईनी बेंच ही 26वीं आईनी तरमीम का फैसला करेगा, और वो उनको अपहेल्ड कर देगा, तौसीक कर देगा। वो पार्लिमान के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। इसलिए जो लोग फुल कोर्ट की रट लगाए हुए हैं वो बुकला के दलाइल पर तवज्जो दे रहे हैं। जजिस की राय सामने आएगी तो वो 26वीं आईनी तरमीम के हक में ही होगी, क्योंकि जजिस 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बैठे हैं। 26वीं आईनी तरमीम की वजह से ही आईनी बेंच में बैठे हैं। इसलिए मुझे ना फुल कोर्ट नजर आता है, ना मुझे 26वीं आईनी तरमीम खत्म होती नजर। तो मुजम्मिल साहब, जिस तरह भी आपने वकीलों के दलाल की बात की है, जस्टिस साहिबान की राय की बात की है, तो ये जो कहा गया अकरम शेख की जानिब से कि मुझ पर लाजिम नहीं कि मैं यजीद के हाथ पर बैत करूं, तो यजीद से मुराद कौन है? यजीद से मुराद उनकी मौजूदा पार्लिमान हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अकरम शेख ने पार्लिमान को यजीद कहा है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम तो पार्लिमान ने बनाई हम्म। है ना। 26वीं आईनी तरमीम तो पाकिस्तान की पार्लिमान ने बनाई है। हम्म। अगर उनको पार्लिमान की बात नहीं करनी तो वो यजीद फिर पार्लिमान को कह रहे हैं। मेरी राय में वो पार्लिमान को यजीद कह रहे हैं, जो मुल्क की जमहूरियत को गाली है या मुल्क के पार्लिमानी निजाम को गाली है। और मैं इसको को बहुत अच्छा और मुस्बत दलील नहीं समझता। वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपने दलाइल जारी रखें, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क की अदलिया को, पार्लिमान को अपने पांव तले रोदने की इजाजत होनी चाहिए। मुझे अकरम शेख साहब के दलाइल से लगा कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो जजेस हैं
یہ پارلیمان کو پاؤں کی ٹھوکر سے اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہیں، ان کی پارلیمان کی ہوئی ترامیم کو پاؤں کی ٹھوکر سے ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پھر یزیدیت تو عدلیہ کی طرف چلی جائے گی، پارلیمان کو اب یزید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ان کی یہ دلیل جو ہے وہ نامناسب ہے۔ مزمل صاحب آگے بڑھیں گے، بات کریں گے لندن میں پی ٹی آئی کا اجتماع ہوا ہے، سابق حاکم عمران ریاض خان کی جانب سے اس میں شرکت کی گئی۔ عمران ریاض نے اپنی تقریر کے دوران فوج مخالف نعرے لگوائے، لیکن اگر ہم سابق شاکر کی بات کریں تو بذات خود انہوں نے گالیاں دی ہیں۔ تو اس ایونٹ کی ٹائمنگ پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، دیکھیں یہ لوگ اب پاکستان سے بھاگ گئے ہیں، یہ مفرور اور بھگوڑے ہیں۔ دیکھیں ہمت تھی تو پاکستان میں بیٹھ کے بات کرتے، مطلب بہت بہادر تھے تو جب عمران ریاض خان صاحب رہا ہوئے تھے تو جب انہوں نے اپنے پسندیدہ اور اپنے وکیل کو پہلا پوڈ کاسٹ دیا تھا، اس میں کہتے کہ مجھے آئی ایس آئی اٹھا کے لے کے گئی ہے۔ اس میں کہتے جب پاکستان میں موجود تھے، جب صحافی ان کو ملنے جا رہے تھے، اس وقت کہتے کہ مجھے آئی ایس آئی اٹھا کے لے کے گئی ہے۔ اس وقت جب پاکستان کی عدالت میں مقدمہ کرتے کہ مجھے آئی ایس آئی اٹھا کے لے کے گئی ہے، ایف آئی آر درج کراتے آئی ایس آئی کے خلاف اگر ہمت تھی تو۔ اٹھا کے لے کے گئی تھی انہیں، یہ تو انہیں پتا ہوگا نا، لیکن اگر اٹھا کے بھی لے کے گئی تھی تو انہیں ان کے اوپر لندن جا کے تقریریں کرنے کی بجائے پاکستان میں بیٹھ کے لڑنا چاہیے تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دو پی ٹی آئی ہیں، ایک پی ٹی آئی پاکستان ہے، ایک پی ٹی آئی اوورسیز ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان اپنے کسی اجتماع میں ایسی بات ہونے دے گی؟ کبھی بھی نہیں ہونے دے گی۔ پی ٹی آئی پاکستان اپنی کسی جلسے میں، اپنی کسی تقریب میں ایسی گفتگو ہونے دے گی، ایسے نعرے لگنے دے گی؟ کبھی نہیں لگنے دے گی۔ اس لیے پی ٹی آئی پاکستان اور ہے، پی ٹی آئی اوورسیز اور ہے۔ یہ پی ٹی آئی اوورسیز کے نمائندے ہیں، پی ٹی آئی پاکستان کے نہیں ہیں، اسی لیے پی ٹی آئی پاکستان میں ان کے خلاف بہت نفرت پائی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان ان کو عملی طور پر ڈسون کرتی ہے، لیکن وہ جو سوشل میڈیا چلا رہی ہیں علیمہ خان، یہ اس کے نمائندے ہیں۔ تو مزمل صاحب اس طرح کا بیانیہ بنانا، تقریر کے دوران نعرے بازی، گالیاں، یہ جرت مندانہ اقدام ہے ان کی جانب سے یا یہ مایوسی جو ہے اس کا عکاس ہے؟ جرت مندانہ اقدام تو یہ ہے کہ میدان میں رہ کے کرتے ہیں نا، بھگوڑے ہو کر کرنا تو کوئی جرت مندانہ اقدام نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ پاکستان سے باہر بیٹھ کے گالی نکال کے خود کو بڑا بہادر سمجھتے ہیں، میں ان کو بہادر نہیں مانتا۔ بہادر وہ ہیں جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے جدوجہد کر رہے ہیں۔ جو باہر بھاگ گیا ہوا ہے، بھگوڑا ہے، وہ کیسے بہادر ہے؟ وہ تو بھگوڑا ہے، بزدل ہے، بھاگ گیا ہے۔ میدان سے بھاگ جانے کے بعد آپ جو بھی بات کریں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ آپ میدان میں موجود نہیں ہیں، آپ تو باہر بھاگ گئے ہوئے ہیں۔ مزمل صاحب آگے بڑھوں گی اور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب عادل راجہ جو ہے وہ توپوں کا رخ عمران ریاض کی جانب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر ان سے کہا گیا کہ جو گواہ بننے کا رولہ ہے، تو کیا عمران ریاض گواہ بنیں گے یا پھر تنقید جو ہے وہ ذاتی حملوں میں تبدیل ہو جائے گی؟ نہیں، یہ عمران ریاض خان اور عادل راجہ کے درمیان نا ویوز کی لڑائی ہے۔ ان کے درمیان لڑائی ہے کہ تحریک انصاف کا بڑا چودھری کون ہے۔ دونوں کے درمیان آپس میں نا ویوز کی لڑائی ہے، چودھری بننے کی تحریک انصاف کی لڑائی ہے، کون بڑا بھگوڑا ہے اس کی لڑائی ہے، کون باہر بیٹھ کے زیادہ گالی دے سکتا ہے اس کی لڑائی ہے۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے نا کمپیٹیٹر ہیں، یہ ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر ہیں۔ اس لیے عادل راجہ اور عمران ریاض خان کی پرانی مخالفت ہے، مجھے نہیں لگتا ہے عمران ریاض خان کو گواہی کے لیے جائیں گے۔ مزمل صاحب ضمنی انتخابات کی بات کروں گی تو شیڈیول ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی، ضمنی انتخابات کا موسم سیلاب کے بعد دوبارہ آ رہا ہے، اور یہ اس سے پی ایم ایل این کی عددی اکثریت بڑھتی جائے گی، اور جیسے جیسے پی ٹی آئی کے لوگ نااہل ہوتے جائیں گے ویسے ویسے ضمنی انتخابات ہوتے جائیں گے، اور پنجاب کے ضمنی انتخابات میں ایک رائے یہی ہے کہ مسلم لیگ نون جیت جائے گی، اور مسلم لیگ نون کی اپنی اکثریت جو ہے ایوان میں ہو جائے گی، اور اس کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مطلب ایک سٹیج ایسی آ سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی اگر اپنی حمایت کھوئے بھی تو شہباز شریف کی حکومت قائم رہے گی۔ اب بھی جو 3 ایم این اے کے حلقے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ تینوں حلقے جو ہیں یہ پی ایم ایل این جیت جائے گی۔ اس کے علاوہ آگے بھی جو الیکشنز آئیں گے، ضمنی انتخابات، مزید سزائیں آئیں گی یا مزید لوگ نااہل ہوں گے، اس میں بھی مزید ضمنی انتخابات میں وہ سیٹیں مسلم لیگ نون کے جیتنے کے زیادہ امکانات ہیں۔
مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی اکثریت جو ہے وہ کافی زیادہ مضبوط ہو جائے گی، اور ایک سٹیج آئے گی کہ یہ جو مسلم لیگ نون کی مرکزی حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی محتاج نہیں رہے گی، اور وہ اپنے طور پر دیگر چھوٹے اتحادیوں کے ساتھ ہی اکثریت بنا لے گی۔ تو مزمل صاحب، یہ جو بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کا معاملہ ہے، سی ایم کے پی کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو یہ جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں وہ واپس کر دی جائیں گی۔ یہ بلٹ پروف گاڑیاں کافی پرانی ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ کے پی کے میں 13 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو اب تک صوبے نے بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں وہ کیوں نہیں دی؟ کیا واقعی اتنی گاڑیاں پرانی ہیں؟ میں کہتا ہوں جی ان کو نہیں پسند آئی محسن نقوی کی دی ہوئی گاڑیاں، نا انہوں نے واپس کرتی بہت اچھا کیا۔ محسن نقوی وہ گاڑیاں کو اور صوبوں کو دے دیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اور کے پی کے اپنے فنڈ سے، اپنے وسائل سے اپنے لیے نئی گاڑیاں خرید لے، اس میں تنازع والی کون سی بات ہے؟ ٹیکنیکلی تو وفاق کی کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے وہ صوبوں کو گاڑیاں فراہم کرنا۔ این ایف سی کے تحت صوبوں کو اپنا شیئر ملتا ہے، صوبوں نے امن و امان پر پیسے اپنے وسائل سے خرچنے ہیں۔ اگر وفاق مدد کرتا ہے تو یہ وفاق کا جیسچر آف گڈ ول ہے۔ اگر ان کو وہ جیسچر آف گڈ ول نہیں پسند تو یہ اپنے وسائل سے گاڑیاں خرید لیں، رونے والی کون سی بات ہے؟ محسن نقوی کو یہ اپنے کیوں، سوال یہ ہے کہ 13 سال سے ان کی حکومت ہے، زیادہ سالوں سے حکومت ہے، 13 سال سے نہیں ہے، زیادہ سالوں سے حکومت ہے، یہ 2013 سے بیٹھے ہیں۔ خوش تھے تو انہوں نے اب تک اپنی پولیس کے لیے کیا کیا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سوال اٹھائے تھے نا کہ انہوں نے سی ٹی ڈی، کے پی کی سی ٹی ڈی کے لیے کیا کیا ہے، انہوں نے کے پی میں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے کیا کیا ہے، انہوں نے کے پی میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اور جب کچھ نہیں کیا تو پھر ذمہ داری وفاق پر تو نہ ڈالیں، بلکہ وفاق کو چاہیے ان کو کہے کہ ان سے سوال ہونا چاہیے کہ انہوں نے 13 سال میں کیا کیا ہے، پھر اس کا جواب، پھر اس پر ہم بھی بات کر لیں گے کہ یہ پہلے اپنی 13 سال کی کارکردگی تو ہمیں بتائیں۔ تو مزمل صاحب، یہ جو سی ایم کے پی کی جانب سے انتظامی اجلاس میں بیوروکریسی کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے، کچھ لوگ اس کو دھمکی بھی کہہ رہے ہیں، سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں گی کہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا ساتھ نہ دینے والوں کے خلاف انتقامی کارروائی کی جائے گی۔ تو ایسی سچویشن میں جب ایک سی ایم کے پی کہہ رہا ہے اپنی بیوروکریسی کو، تو کیا صوبے میں بیوروکریسی جو ہے اپنی قابلیت اور اہلیت کے مطابق کام کر سکے گی؟ اس طرح سے انوائرمنٹ ہوگا ان کے لیے فرینڈلی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو سی ایس ایس کیے ہوئے ایڈمنسٹریٹو سروس کے لوگ ہوتے ہیں یا یہ جو پولیس سروس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے خلاف صوبائی حکومت کوئی کارروائی کر سکتی ہے۔ یہ کارروائی کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے، اور یہ صوبائی حکومت وفاقی حکومت کو شکایت لگا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو او ایس ٹی کرنا چاہتے ہیں اور اس کو پوسٹنگ نہیں دینا چاہتے یا اس کو کے پی سے ریلیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو کوئی انتقامی کاروائی نہیں، وہ کسی اور صوبے میں لگا دیا جائے گا یا وہ کسی اور جگہ لگا دیا جائے گا، آپ نہیں اس کو اچھی پوسٹنگ دیں گے۔ لیکن میرے خیال میں یہ بڑکے ہیں، نیا وزیر اعلیٰ ہے، وہ نیا وزیر اعلیٰ بنا ہے، فرسٹ ٹائمر ہے، اس کا خیال ہے کہ میں تڑیاں چھڑیاں لگا کے افسروں سے کام لے لوں گا۔ یہ افسر شاہی بہت چلاک ہے، یہ نہ تڑیوں میں آتی ہے نہ دھمکیوں میں آتی ہے، یہ تگنی کا ناچ نچا دیتی ہے۔ سہیل افریدی صاحب کو بھی پتہ نہیں ہے بیوروکریسی کیا چیز ہوتی ہے، یہ ایسا گھمائے گی کہ انہیں خود سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کو کتنے چکر آ گئے ہیں۔ بیوروکریسی کو ڈیل کرنا ایک آرٹ ہے، اور افسر شاہی جو ہے آپ کو رولز میں، فائلوں میں ایسا گھماتی ہے کہ آپ کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہوتی۔ وہ جب کہتی ہے نا سر آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، بندہ بے بس ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے اچھا میرے پاس اختیار ہے، سر آپ یہ کریں گے تو آپ پر نیب کا کیس ہو جائے گا، بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ جب فائل پہ نوٹنگ ایسی لکھ کے لاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا۔ ابھی نئے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، ان کو اپنی لمیٹیشنز کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان، ایک افسر کا تبادلہ کرانا وزیر اعلیٰ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اگر چیف سیکرٹری اس کی بات نہ مان رہا ہو، آئی جی اس کی بات نہ مان رہا ہو، تڑیوں سے کام نہیں چلتا۔ مجھے لگتا ہے یہ ان کی ناتجربہ کاری ہے، اس طرح کی گفتگو ناتجربہ کاری ہے۔ یہ کوئی تجربہ کار سیاستدان یا وزیر اعلیٰ ایسی گفتگو نہیں کرتا، اس کے ایکشنز بولتے ہیں۔ اگر وہ کسی کے خلاف ایکشن لینا بھی چاہتا ہے تو وہ خاموشی سے لیتا ہے، وہ اس طرح جلسوں میں یا افسروں کو بلا کے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا۔ وہ اپنا خوف بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے نہیں بیٹھے گا خوف۔ یعنی گزرتے وقت کے ساتھ ان کو آئیڈیا ہو جائے گا چیزیں کس طرح سے لے کے چلنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو مزمل صاحب، یہ جو شہباز گل کی جانب سے کہا گیا کہ مریم نواز، شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے اپنی سیکیورٹی پر غور کیا ہے، تو یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے؟ ایسی کیا نوبت آ گئی ہے کہ سیکیورٹی پر بات کر رہے ہیں؟
शहबाज शरीफ तो वजीर आज़म है, मरीम नवाज जो है वो वजीर आला पंजाब है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि उन्हें सरकार की तरफ से बेहतरीन सिक्योरिटी अवेलेबल है। दूसरा, उनका अपना जाती सिक्योरिटी का सिस्टम भी बहुत मौजूद है, क्योंकि वो अपोजिशन में भी तो अपनी सिक्योरिटी करते रहते हैं ना। जब वो अपोजिशन में होते हैं, और जब इमरान खान ने उनसे सारी सिक्योरिटी वापस ले ली थी, जब शहबाज गिल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हमने उनसे सारे सिपाही वापस ले लिए हैं, सारी सिक्योरिटी वापस ले ली है, तो वो तब भी तो अपनी सिक्योरिटी करते थे। मेरा मतलब है उनको अपनी सिक्योरिटी करना काफी बेहतर आता है। शहबाज गिल को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और शहबाज गिल उनको किससे डरा रहे हैं, कि उनको किससे खौफ है? फौज से खौफ है। फौज उनके साथ चल रही है, अभी तो उनका फौज से कोई तनाजा नहीं है। स्टैब्लिशमेंट से खौफ है, स्टैब्लिशमेंट से चल रहे हैं, बेहतरीन है, कोई तनाजा नहीं है। इस वक्त तो शरीफ फैमिली का तनाजा सिर्फ पीटीआई से है ना। तो क्या सिक्योरिटी पीटीआई से करनी है? क्या पीटीआई उनको जान से मार देना चाहती है? देखिए ना, आप खौफ की बात, उन्हें किससे खौफ हो सकता है? क्या तहरीक इंसाफ से उनकी दावत है? तहरीक इंसाफ उन्हें जान से मारना चाहती है? मैं नहीं समझता तहरीक इंसाफ उन्हें जान से मारना चाहती है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है ये बेपरकी उड़ाई गई है, जिसका आपको पता है वो पहले भी ऐसे बातें करते रहते हैं, मरी में इजलास हुआ, फलां हुआ। 90% खबरें शहबाज गिल की झूठी होती हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। यानी टू कट शॉर्ट, उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब महफूज है, किसी को किसी से खतरा नहीं है, तो वो हम्म। अपने मामला में तवज्जो दें। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।